السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی عرفان عبد الکریم، محلہ گاڑی بان، ڈیرہ اسماعیل خان، آپ کا سوال ہے کہ میت کی برسی کرنا، اس متعلق پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں ہمارے لیے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ مسلم۔ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، زوجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین والمومنات، اما جی رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، روایت ہے صحیح مسلم کی۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا امر نہ ہوا، ہمارا حکم نہ ہوا، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود عمل ہے۔ بندہ اعمال اس لیے کرتا ہے کہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے مجھے ثواب حاصل ہو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی عمل جو ثواب کے حصول کی خاطر کیا جائے، کوئی بھی عمل کرنے والا عمل کرتا ہے حصول ثواب کی نیت سے، اور فرمایا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا، مطلب وہ عمل اللہ کے قرآن نے نہیں بتایا، وہ عمل تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، اور کرنے والا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ حصول ثواب کی خاطر، تو فرمایا کہ وہ مردود ہے۔ رد اور مردود کا کیا مطلب؟ مردود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ عمل ریجیکٹڈ ہے، اور اس عمل پر اسے ثواب نہیں ملنے والا، ککھ کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ میت کی برسی کیوں کی جاتی ہے؟ اور صرف برسی نہیں، میت کسی کے مرنے کے بعد اس کا تیجا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کل کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح 40 دن پورے ہونے پر میت کا 40واں بھی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سال پورا ہونے پر برسی کی جاتی ہے۔ ان اعمال کے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا حصول، کہ ہم کل تیجا 40واں اور برسی کر رہے ہیں، اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے میت کو ثواب کا حصول ہو، میت کو ثواب ٹرانسفر کیا جائے۔ اب برسی کے اندر چاہے وہ سپارے پڑے جائیں، مطلب ختم پڑا جائے، چاہے گھر کے فیملی کے لوگ مل کر پڑھیں، یا محلے سے طالب علموں بچوں کو بلا کر پڑھایا جائے، یا محلے کی خواتین مل کر قرآن پڑھیں یا گٹھلیاں پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، یا کچھ اور کریں، اور یہ سارے کام کر کے پھر کچھ پکانا اور لوگوں کو کھلانا، اور چاہے ختم اور گٹھلیوں کے علاوہ ویسے برسی پر یا 40ویں پر دیگیں چڑھا دی، یا کچا پکا کچھ بنوایا، اور میت کو ثواب بلٹی کرنے، میت کو ثواب اور TCS کرنے کی غرض سے دیگیں چڑھائی یا دیگ چڑھائی، یہ سارا کام ہے ثواب کا حصول ثواب کی خاطر، تو یہ اس لیے مردود ہے، اس پہ ثواب کوئی نہیں ملنا۔ ہاں بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے گناہ ضرور لازم آئے گا۔ کیوں بدعت ہے اور یہ کیوں مردود ہے؟ کہ جناب پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ مکرمہ میں وفات پاتی ہیں، مگر پیارے نبی علیہ السلام نے نہ خدیجہ کے کل کیے، نہ سپارے پڑھائے، نہ جناب تیجا کیا، نہ 40واں کیا، نہ برسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے فوت ہوئے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا ابراہیم آپ کی لونڈیا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ بطن مبارک سے پیدا ہوا۔ تو آپ کے 3 لخت جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نونہال قاسم، عبداللہ، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فوت ہوئے۔ سیدہ خدیجہ فوت ہوئیں، آپ کی دیگر فوت ہوئیں، صحابیات فوت ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہید بھی ہوئے، مگر پیارے نبی نے نہ تو کل 43واں برسی کی، نہ کسی کے کرنے پر آپ وسلم خاموش رہے، اور نہ صحابہ نے یہ عمل کیا، نہ آپ نے اپنی زبان سے میت کو ثواب بلٹی کرنے، TCS کرنے کا یہ طریقہ ہمیں بتایا۔ یہ خالصتاً ایک بدعت ہے، اور یہ بدعت ہم نے کہاں سے لی؟ جیسے وہ کل کے ہمارے ترجمہ تفسیر میں سبق تھا، بنی اسرائیل کا فرعون اور آل فرعون سے نجات پا کے سمندر پار کرنا۔ جب سمندر پار کر کے آگے آئے تو کچھ لوگ بتوں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے تھے۔ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اجعل لنا الہا کما لہم، ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک معبود بنا دیجئے جس طرح کا ان کا ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ فرعونیوں کے ساتھ رہ رہ کر ان لوگوں کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو چکی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ڈانٹا۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو بنی اسرائیل کی عادتیں خراب ہوئیں فرعونیوں کے ساتھ رہ رہ کر۔ ہندوستان کے، پاکستان کے اور اس خطے کے لوگوں کی عادتیں خراب ہوئیں ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر۔ یہ وہ رسمیں ہیں جو ہندو مذہب کے اندر پنڈتوں کے ہاں ہندو جنتا اور ہندو پبلک کا مال کھانے کے لیے مختلف طریقہ کار وضع کیے گئے، انہی کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والے مولویوں نے بھی عوام کا مال تیجوں کے نام پر، کل 40ویں کے نام پر، برسی کے نام پر کھانا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام سے نہ قولاً نہ فعلاً نہ تقریراً ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ میت کو ثواب بلٹی اور TCS کرنے کا یہ طریقہ خالصتاً ہندوستانی طریقہ ہے، اس کا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے باپ کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے، اپنے باپ کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کار شریعت محمدیہ میں موجود ہے۔ آپ اپنے والد کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، بھلے اس کی وصیت ہو کہ نہ ہو۔ آپ اپنے فوت شدہ والد کے لیے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اور کروا بھی سکتے ہیں، وہ جس نے خود اپنا حج عمرہ کیا ہوا ہو۔ صدقے خیرات کے اندر آپ چاہے گوشت دیں، کچا دیں، پکا دیں، یا مٹھی بند کسی غریب کی امداد کر دیں، یا کہیں پہ صدقہ جاریہ کر دیں، جیسا کہ آپ کر چکے۔ مثلا سامنے موجود یہ بیٹری عبد الکریم صاحب کے ایصال ثواب میں، تو اس کے لیے نہ سال محتاج ہے، نہ اس کے لیے تیجے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے 40ویں کی ضرورت ہے۔ آپ جب تک زندہ ہیں آپ نماز پڑھیں اپنے لیے، قرآن پڑھیں اپنی روٹین میں اپنے لیے، اور اس کے بعد رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیں، قرآن پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور دعا فرمائیں، رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اماں ابا زندہ ہیں یا اماں ابا فوت ہو گئے، ایک زندہ ہے اور ایک فوت ہو گیا، دونوں ہی صورتوں اور تینوں ہی صورتوں میں اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کیجئے، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے اماں ابا پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی بخش دے،
والی والدیہ، اے اللہ میرے ماں باپ کو، میرے اماں ابا کو بھی معاف کر دے، وہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ یہ ہے قرآن کا اور نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش اور میرے اماں ابا کی بھی بخشش فرما۔ صدقہ خیرات کریں، اس کے لیے سال کا فکس کرنا غلط ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح 40ویں کا فکس کرنا۔ آپ کے ماں باپ وہ آپ کے پیدا ہونے کے سبب آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ کے لیے کمائی کی اور آپ پر خرچ کیا اور آپ کو معاشرے کا ایک اچھا انسان اور مسلمان ہونا تیار کیا، تو وہ اماں ابا آپ کے سال کے محتاج نہیں ہیں۔ جس اماں نے سال بھر 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، کیا یہ نکما پن اور نالائکی نہیں ہے کہ ہم اس ابے کے لیے جو صبح نکلتا شام کو آتا، سال بعد ابے کو ایصال ثواب پہنچائیں؟ اماں ابا کا حق یہ ہے کہ ہم پورا سال، پوری حیاتی، پوری زندگی ہم ابا کو زندہ ہیں تو دعائیں دیں، فوت ہو چکے ہیں تو ثواب ایصال کریں، حج عمرہ ان کی طرف سے کریں، صدقہ خیرات کریں بغیر برسی کے۔ اب برسی چاہے اپنی فیملی میں کریں، اپنے گھر میں کریں، اپنے خاندان میں کریں، یا اپنے جو ہے وہ محلے اور قرب و جوار میں کریں، یہ بدعات میں سے ہے اور ثواب بلٹی کرنے کا یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا اور فرمایا ہوا نہیں ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اگر عرفان عبد الکریم کی برسی نہیں کرتا تو لوگ کہیں گے بڑی نکمی اولاد ہے کہ جناب یہ باپ کو ایصال ثواب نہیں کرتا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ پرواہ نہیں کرنی کہ برادری کیا کہتی ہے، بیوی کیا کہتی ہے، محلہ اور رشتہ دار اور علاقہ دار کیا کہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ یہ ہونی چاہیے واللہ ورسولہ احق ان یردوا ان کانوا مؤمنین، یہ قرآن ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10۔ ہماری چنتا یہ ہونی چاہیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے میرا نبی راضی ہو جائے۔ تو اس لیے برادری اور ان لوگوں کے خوش کرنے کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں، وہ نہیں روکتے تو کم از کم میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں کہ میں غلط میں شمولیت اختیار نہ کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔